لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے باقی تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دی. ونصرت بالرعب، رعب عطا کر کے میری مدد فرمائی. وأحلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دے دی. فرمایا کہ وجعلت لی الارض طہورا، چوتھی چیز پوری زمین کو طہور بنا دیا، یعنی پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا. وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک سجدہ گاہ بنا دیا. چھٹی چیز ارسلت الی الخلق کافہ، پوری کائنات کا مجھے نبی بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا ختم بی النبیون، یہ 6 چیزیں مجھے اللہ نے کیوں عطا کی ہیں؟ اس لیے عطا کی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ 6 چیزوں کی مختصر میں تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دی. کلمہ کسے کہتے ہیں اور جامع کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو، اور جامع کلمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا لفظ تو ایک ہو لیکن اس کے معنی کئی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1,44,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھا جائے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات دیے ہیں، لیکن جب میری باری آئی تو کلمات نہیں دیے بلکہ کلمات جامعات دیے. یعنی الفاظ تو کم ہیں لیکن ان کے معانی زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت میری تھی، باقی تمام انبیاء کی یہ ضرورت نہیں تھی. باقی انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی نبی ہے تو ایک بستی کا نبی ہے، کوئی نبی ہے تو ایک قبیلے کا نبی ہے، کوئی نبی ہے تو ایک شہر کا نبی ہے، کوئی نبی ہے تو ایک قوم کا نبی ہے. اب کوئی نبی قوم کا نبی ہے، اس کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو اس کی قوم کے لیے کافی ہو جائیں. اگر کوئی نبی بستی کا نبی ہے، اس کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو ایک بستی کے لیے کافی ہو جائیں. کوئی نبی شہر کا نبی ہے، اب اس نبی کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو شہر کے لیے کافی ہو جائیں. ہمارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے
تو یہ صرف قوم کے نبی نہیں بلکہ اقوام عالم کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف زمانے کے نبی نہیں، زمانوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف کسی خاص محدود تک نبی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف زمین کے نبی نہیں، تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے کافی ہو جاتے۔ اتنے مسائل چاہیے تھے جو تمام اقوام میں ان کے لیے کافی ہو جاتے، تمام شہروں کے لیے کافی ہو جاتے۔ آنے والی نسل کو کروڑوں مسائل پیش آنے ہیں، آنے والی نسل کو کروڑوں اربوں مسائل پیش آنے ہیں۔ اب قرآن کی آیات دیکھیں تو کم و بیش 6666 آیات ہیں۔ حدیث کی تعداد صرف متون دیکھیں تو 50,000 ہے۔ اب حدیث کی تعداد دیکھیں 50,000 اور آیات دیکھیں تو 7,500۔ اب ان کو ملائیں، اب مسائل تو کروڑوں پیش آنے ہیں، آیتیں کم ہیں، حدیثیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ آیتیں تو کم دی ہیں، حدیثیں تو کم دی ہیں، لیکن اس کی تہ میں مسائل کو چھپا دیا، یعنی کلمے تو کم ہیں، مسئلے زیادہ یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ باقی انبیاء کو جتنے مسائل چاہیے تھے اتنے ہی کلمات دیے، اتنے ہی الفاظ دیے۔ ہمارے پیغمبر کو مسائل تو زیادہ پیش آنے، کروڑوں مسائل لوگوں کو پیش آنے ہیں۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آنے والی نسل مثال کے طور پہ اب نکاح فون پہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، اب کیا کرتے؟ مسئلہ پیش آ گیا۔ اب قرآن کی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ موبائل پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے، بظاہر اس سے پتہ چل سکے کہ موبائل پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایسے کروڑوں مسائل پیش آنے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر کروڑوں مسائل کے لیے کروڑوں آیاتیں دے دیتا، اگر کروڑوں مسائل کے لیے کروڑوں حدیثیں دے دیتا، کسی کا دماغ اتنی حدیثیں یاد نہ کرتا، اگر کروڑوں آیتیں ہوتی کسی کے سینے محفوظ نہ کرتے، اتنی بڑی لائبریری کہاں سے لاتے، اتنی آیات رکھتے کہاں؟ اللہ نے کرم کیا کیا، آیتیں تو کم دی ہیں، حدیثیں تو کم دی ہیں، لیکن ایک آیت سے کئی مسئلے نکال سکتے ہیں، ایک حدیث سے کئی مسئلے نکال سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کلمے تو کم ہیں لیکن مسائل اس میں زیادہ ہیں، کلمے الفاظ تو کم ہیں لیکن اس کی تہ میں مسائل کو چھپا کے رکھ دیا۔ جیسے دیکھیں ایک زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے پانی کو رکھ دیا، زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے ڈیزل اور پیٹرول زمین کے نیچے رکھ دیا، زمین کے نیچے گیس کو رکھ دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سارے پانی کو زمین کے اوپر رکھ دیتا، سیلاب آتا، دنیا اس میں بہہ جاتی۔ اللہ نے زمین کے اوپر نہیں رکھا، اگر گیس زمین کے اوپر رکھ دیتے لوگ جھلس کر مر جاتے، اگر اللہ تعالیٰ پیٹرول زمین کے اوپر رکھتا دنیا جل کے راکھ ہو جاتی۔ اللہ نے کرم یہ کیا، زمین کے نیچے رکھ دیا، ساری جتنی ضروریات انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے پیش آنی تھی وہ زمین کے نیچے رکھ دی ہے۔ وہ نکالے گا کون؟ اس کے لیے انجینئر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو کروڑوں مسائل پیش آنے تھے۔ اب اللہ نے کروڑوں آیتیں نہیں دی، کروڑوں حدیثیں نہیں دی، بلکہ حدیثیں آیتیں کم دی ہے، لیکن ان آیات میں مسائل کو رکھ دیا۔ اب اس کے لیے زمین سے نکالنے والی اشیاء کے لیے انجینئر چاہیے، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے مجدد اور فقیہ چاہیے۔ جیسے ایک ایکسپرٹ زمین کے نیچے سے ضروریات کی اشیاء نکال سکتا ہے، ایسے ہی قرآن کا ایکسپرٹ بھی قرآن سے چھپے ہوئے مسائل کو نکال سکتا ہے۔ اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بھئی اجتہاد تم کہتے ہو کہ ایک آیت سے کئی مسئلے نکال لو، ایک حدیث سے کئی مسئلے نکال لو، یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ ایک آیت سے کئی مسئلے نکال لو؟ میں نے کہا کسی عام بندے کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قال علیہ الصلاۃ والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن، حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بما تقضی یا معاذ، اگر تجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو فیصلہ کہاں سے کرے گا، تو مسئلے کا حل کہاں سے نکالے گا؟ حضرت معاذ نے فرمایا اگر کوئی مجھے مسئلہ پیش آ گیا بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے دیکھوں گا، مسئلہ وہاں سے تلاش کروں گا، اگر کتاب اللہ سے مل گیا تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن پاک سے مسئلہ نہ ملا پھر تو مسئلہ کہاں سے بتائے گا؟ حضرت معاذ فرمانے لگے بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن سے نہ ملا میں اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھوں گا۔
حدیث سے مشورہ لے لوں گا، وہاں تلاش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے حدیث سے مشورہ نہ ملے پھر تو کیا کرے گا؟ حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برأیہ، پھر میں اپنی اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو غور و فکر کر کے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالیں گے۔ شکر ادا کیا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمام تعریفیں اس ذات کی کرتا ہوں کہ جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قاصد اور فقیہ دیا کہ جو کیا کرتا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علی ما یحب و یرضا، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اور اس پہ میں راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پہ شکر ادا کیا کہ میری امت میں ایسے افراد موجود ہیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی الفاظ تو کم ہیں لیکن اس میں مسائل زیادہ رکھ دیے ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خُتِمَ بِیَ النَّبِیُّ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ضرورت میری تھی، باقی تمام انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک نبی بستی کا نبی، اس کو جتنے مسائل چاہیے تو اس کو مل گئے۔ شہر کا نبی، شہر کو جتنے مسائل چاہیے تو اس کو مل گئے، کیونکہ میں تو تمام زمانوں کا نبی ہوں، تمام زمانوں میں نہیں جا سکتا۔ میں تمام شہروں کا نبی ہوں لیکن شہروں میں نہیں جا سکتا۔ تمام بستیوں کا نبی ہوں لیکن تمام بستیوں میں نہیں جا سکتا۔ پھر خدا نے کرم کیا کہ مسائل، آیتیں تو کم ہیں، حدیثیں تو کم ہیں، لیکن اس میں مسائل زیادہ رکھ دی۔ اب نکالے گا کون؟ فقیہ اور مجتہد، قرآن اور حدیث کا ایکسپرٹ ہوگا وہ نکالے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، جو باقی انبیاء کو نہیں فرمائی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے روب عطا کر کے خدا نے میری مدد فرمائی ہے۔ روب کا کیا مطلب ہے؟ روب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ ایک آدمی مجھ سے اتنی دور ہو کہ میرے تک آنے میں اس کو 1 مہینہ لگ جائے۔ ایک آدمی اتنی دور ہو، میرے تک پہنچنے میں اس کو 1 ماہ لگ جائے، تو خدا نے کرم یہ کیا کہ وہاں 1 مہینے کی مسافت تک آنے تک وہاں بھی میرا روح وہاں اس بندے تک پہنچا دیا۔ اب دنیا کی جتنے تیز ترین سواریاں ہیں ان میں سب سے تیز ہوائی جہاز ہے، اس کی رفتار کو دیکھے تو 1170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، اور تیز ترین جہاز کو دیکھے تو 13,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ پرواز کرتا ہے۔ اب ایک دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں سے لے کے مدینہ پہنچنے میں اس کو 1 گھنٹہ لگے۔ دنیا کا کونے سے کوئی جہاز پرواز کرے اس کو اتنا وقت نہیں لگتا کہ 1 ماہ لگ جائے، بلکہ کچھ دنوں میں پہنچ جاتا ہے، کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی جا نہیں سکتے۔ خدا نے نبی کے روح کی عظمت اتنی رکھ دی، پوری دنیا میں پھیلا دی۔ بندہ دنیا کے کسی کونے پر بھی ہو 1 گھنٹے کی مسافت سے مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے یہ تو 1 گھنٹے کی مسافت سے پہنچ جاتا ہے، اگر اتنی دور ہوتا کہ 1 مہینے اس کو وقت لگ جاتا۔ میری عظمت وہاں بھی پہنچی ہے، یہ خدا نے مجھے دیا ہے۔ کیوں دیا؟ باقی انبیاء کو نہیں دیا۔ باقی انبیاء کا دائرہ نبوت کو دیکھے تو محدود ہے، ہمارے نبی کا دائرہ نبوت دیکھے تو وہ محدود نہیں ہے بلکہ وسیع ہے۔ ہمارے پیغمبر کا دائرہ نبوت وسیع ہے، باقی انبیاء کو دائرہ نبوت قلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء قیادت و سیادت کرتے، اور طریقہ کار کیا تھا؟ کلما ہلک نبی و خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، یہ ترتیب چلتی گئی۔ فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ جب نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں تو دین کا کام کرے گا کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لا نبی بعدی وسيكون خلفاء، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، میرے بعد میرے علماء ہوں گے، فیکثرون، کثرت سے ہوں گے۔ دین کا کام علماء کے ذمے کیا۔ پتہ یہ چلا باقی انبیاء کے دائرہ نبوت محدود ہے، اور محدود کیسے ہے؟ قرآن بھی ذکر کرتا ہے الی مدین اخاہم شعیبا، الی آتا ہے حد تک، کسی حد کو متعین کرنے کے لیے، الی مدین اخاہم شعیبا والی ثمود اخاہم صالحا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ تمام انبیاء کو نبوت دی گئی، تمام زمانوں کے لیے نہیں بلکہ مخصوص
مخصوص اور محدود نبوت دی گئی۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت مخصوص اور محدود نہیں ہے، بلکہ تمام زمانوں کے لیے نبوت ہے، تمام مکانوں کے لیے نبی ہے۔ اس عرش کے نبی ہیں تو اس فرش کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ وہ بہت وسیع ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے میری روح اتنی دور پہنچا دیا کہ پوری دنیا تک میری روح، میری عظمت کا روح پہنچ گیا ہے، کیونکہ یہ ضرورت میری تھی، باقی تمام انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے نبی کی ضرورت کیسے؟ قُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی، کسی دوسرے نبی کو نہیں دی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار کر دیا۔ اللہ کیوں کیا ہے؟ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ میدان جنگ میں مسلمان اترے، کفار کے مقابلے میں اترے، کفار سے جو مال ملا ہے اس مال کو تقسیم مسلمانوں میں کیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب باقی تمام انبیاء کو دیکھیں، ان کے لیے مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار نہیں دیا، صرف اس نبی کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ میدان جہاد میں اترے گا، میدان میں جہاد میں اتر کے جہاد کرے گا، اب یہ کمائے گا یا جہاد کرے گا؟ کمائی کرے گا یا جہاد کرے گا؟ یا تو کما سکتا ہے یا جہاد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ آپ ایسے کریں، جہاد کریں، جہاد سے ملنے والا مال وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ کمائی کے طور پہ استعمال کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ چیز مال غنیمت میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کیا ہے، کسی اور امت کے لیے حلال نہیں کیا۔ اس امت کے لیے حلال کیوں کیا؟ باقی انبیاء کے لیے حلال کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ قُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ ضرورت میری تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، یہ ضرورت میری تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا، باقی انبیاء کے لیے حلال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طہور بنا دیا، پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ مطلب کیا؟ کہ باقی تمام انبیاء کی امتوں کو دیکھیں یا تمام انبیاء کو دیکھیں، ان کے لیے تیمم کی گنجائش نہیں تھی، وہ مٹی سے تیمم نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو خدا نے تیمم کی اجازت دے دی۔ بندہ ایسی جگہ میں پہنچا جہاں وضو کے لیے پانی نہیں ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن اس پہ قدرت نہیں ہے، اس سے تیمم کر نہیں سکتا۔ یہ بندہ اتنی شدید سردی ہے، اگر نہائے گا تو اس کو موت کا خطرہ ہے۔ خدا نے کتنا کرم کیا کہ آپ پھر وضو نہ کریں، آپ غسل نہ کریں، تیمم کر لیں۔ تیمم کریں گے کیسے؟ ایک ضرب مٹی پہ دونوں ہاتھ مارے، چہرے پہ مار لیں، دوسری ضرب لگائیں، بازو پہ مار لیں، تمہارا تیمم ہو گیا۔ تم مر بھی نہیں سکتے، تمہاری ضرورت بھی پوری ہوگی، اس سے تم غسل بھی کر سکتے ہو، وضو بھی کر سکتے ہو۔ باقی 1,44,000 انبیاء کی امتوں کو کسی کے لیے تیمم حلال نہیں کیا۔ ہمارے پیغمبر کی باری آئی، اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا جب تم پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک صاف مٹی کو دیکھو، وہاں تیمم کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طہور اس زمینی مٹی کو میرے لیے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ حالانکہ اگر عقل کے مطابق دیکھا جائے مٹی سے بندہ پاک نہیں ہوتا بلکہ گندا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پہ یہ کرم کیا۔ امت ایسی جگہ پر بھی پہنچے گی جہاں پانی موجود نہ ہوگا تو وہاں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک اور پاکیزہ مٹی کو دیکھے تو تیمم کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ضرورت میری تھی، باقی تمام انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی تمام انبیاء کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ جہاں کا نبی بستی کا نبی ہے تو بستی میں بستی ہوتی ہی وہ ہے جہاں پانی ہو، بسنے والے ہوتے ہی وہاں ہے جہاں پانی ہو۔ اگر پانی نہ ہو تو وہاں لوگ بستے نہیں ہیں۔ اگر ایک شہر ہے، شہر کا نبی ہے تو شہر میں پانی موجود ہے، اس کی ضرورت وہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے نبی تو کسی خاص بستی کے نبی نہیں ہے، کسی شہر کے نبی نہیں ہے، اقوام عالم کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے تمام افراد کے نبی ہیں۔ اب ایسی جگہ پر بھی جانا ہے، دین کے لیے ایسی جگہ پر بھی جانا ہے جہاں پانی موجود ہی نہ ہو، ایسی جگہ بھی جانا ہے جہاں ضرورت غسل کی پیش آ گئی، ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں ضرورت وضو کی پیش آ گئی، پھر بندہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ ہمارے نبی کے لیے تیمم کو جائز قرار دے دیا۔ تم تیمم کرو تو پاکی حاصل کرو، یہ ضرورت ہمارے پیغمبر کی تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے نبی کی ضرورت کیسے تھی؟ قُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ضرورت میری تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، پوری زمین کو، پوری کائنات کی زمین کو اللہ تعالی نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ باقی انبیاء کو دیکھیں،
ایک خاص بستی کا نبی ہے، تو بستی میں ایک ایسی جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے، کسی دوسری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ایک بستی ہے تو بستی والوں کا ایک جگہ میں آ جانا یہ آسانی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شہر کا نبی ہے تو اس شہر میں وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے جہاں مخصوص جگہ ہے۔ اب ہمارے پیغمبر تو خاص بستی اور شہر کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اقوام عالم کے نبی ہیں، تمام بستیوں کے نبی ہیں، تمام شہروں کے نبی ہیں۔ اب ضرورت یہ پیش آتی، بندہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں مسجد ہی نہیں ہے، پھر نماز کہاں پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ جہاں بھی پاک جگہ دیکھو وہاں نماز پڑھ لو، جہاں بھی پاک جگہ دیکھو وہاں نماز پڑھ لو۔ یہ ضرورت ہمارے نبی کی تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے پیغمبر کی ضرورت تھی کہ ہر پوری زمین کو اللہ تعالیٰ سجدہ گاہ بنا دیتا، مسجد بنا دیتا، مسجد اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ضرورت میری تھی، باقی تمام انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ختم بی النبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے یہ ضرورت میری تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، پوری زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا، اس لیے کہ ضرورت میری تھی، باقی انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ چھٹی اللہ کے نبی نے دلیل دی، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ارسلت الی الانس والجن جميعا، میں تمام انسان و جنات کا نبی ہوں، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، بلکہ تمام مخلوق کا نبی ہوں۔ اب مخلوق کا لفظ ایسا ہے، مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں، مخلوق میں حوریں بھی آتی ہیں، مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں، تمام اس میں چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ذی روح کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہوں، ذی روح فرشتہ ذی روح ہے، انسان ذی روح ہے، جانور ذی روح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، بلکہ ذی روح کا بھی نبی ہوں، غیر ذی روح کا بھی نبی ہوں، ایسی چیزوں کا بھی نبی ہوں جن میں روح نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کا بھی نبی ہوں جن میں روح ہے۔ مکان ہے تو مکان کے اندر روح نہیں ہے، پتھر ہے تو پتھر کے اندر روح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ان کے بھی نبی ہیں۔ بلکہ میں ایک لفظ اور کہتا ہوں، جو بندہ کسی کا کلمہ پڑھے، جو بندہ کسی کا کلمہ پڑھے، نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جو بندہ کلمہ پڑھے، کسی کا کلمہ پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، جس کا تمام نبی کلمہ پڑھے اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام کائنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیوں بنا کر بھیجا؟ اس لیے کہ باقی انبیاء کی ترتیب تھی کہ ایک نبی جاتا دوسرا آتا، دوسرے کو شریعت میں حدود ملی، دوسرے کو مسائل میں حدود ملے، اس لیے کہ دوسرے نبی نے آنا تھا۔ ہمارے پیغمبر کے بعد نبیوں کا نبوت کا سلسلہ ختم ہے، ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کرنا تھا، پوری انسانیت کا نبی بنا دیا، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اب دیکھا جائے تو مکان بھی، مکین کو دیکھا جائے مکین میں ذی روح رہتے ہیں، مکان کو دیکھا جائے تو وہ غیر ذی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی وہ غیر ذی روح کے بھی نبی ہیں، ذی روح کے بھی نبی ہیں، عرش کے بھی نبی ہیں، فرش کے بھی نبی ہیں، آسمان کے بھی نبی ہیں، زمین کے بھی نبی ہیں، مشرق و مغرب کے نبی ہیں، جنوب و شمال کے نبی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے نبی کیسے ہیں کہ جو مشرکین مکہ کو جب اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ آپ اسلام لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، تو مشرکین مکہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء واغثنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تیرے دین محمد کا دین سچا، ہمارے اوپر پتھر برسا دے۔ خدا نے پتھر سے نہیں برسائے، اور دلیل کے طور پہ کفار کو جواب یہ دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد تو ان میں موجود ہے مکہ میں، اس لیے ان کفار پہ میں نے پتھروں کا عذاب نہیں دیا۔ اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلے مدینہ چلے گئے، پھر تو مشرکین مکہ پر پتھر برس جانے چاہیے تھے، پتھر نہیں برسے، اس لیے وما کان لیعذبہم وانت فیہم، اگر مکہ کا نبی ہے تو مدینہ کا بھی نبی ہے، مدینہ میں بھی پتھر نہیں برسے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی مدینہ سے چلے تو تبوک میں پہنچے ہیں، اب مدینہ میں تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، مکہ میں بھی موجود نہیں ہے، پتھر برس جانے چاہیے تھے، اب مکہ مدینہ میں اللہ کے نبی موجود نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر مکہ کے نبی ہیں تو مدینہ کے بھی نبی ہیں، مدینہ کے نبی ہیں تو تبوک کے بھی نبی ہیں۔
پھر اگلا سوال پیدا ہوا، اگر تبوک کے نبی ہیں، مکہ کے نبی ہیں، دنیا میں عذاب پتھروں کا نہیں برسا، جب اللہ کے نبی معراج کی رات اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اب تو دنیا میں موجود نہیں ہے، اب تو پتھر برس جانے چاہیے تھے، خدا نے پھر بھی پتھر نہیں برسائے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی تو ان میں موجود ہے، پھر بھی تو ان میں موجود ہے، کیسے؟ اگر مکہ کا نبی ہے تو مدینہ کا نبی ہے، مدینہ کا نبی ہے تو تبوک کا نبی ہے، تبوک کا نبی ہے تو عرش کا بھی نبی ہے، عرش پہ پہنچے پھر بھی پتھروں کا عذاب نہیں آیا، اس لیے عرش کا نبی ہے تو فرش کا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو تمام زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا، تمام زمینوں کا نبی بنا کر بھیجا، تمام کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، تمام اقوام عالم کا، تمام بستیوں اور شہروں کا نبی بنا کر بھیجا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، ایک حدیث اللہ کے نبی نے جو فرمائی اس میں ایک دعویٰ فرمایا، قدیم بی النبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس دعوے میں 6 دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل یہ پیش کی اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے، باقی انبیاء کو نہیں دیے، اس لیے کہ ضرورت میری تھی، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل یہ دی ونصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا کر کے میری مدد کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ تیسری دلیل اللہ کے نبی نے دی وحلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دے دیا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ چوتھی دلیل اللہ کے نبی نے دی وجعلت لی الارض طہورا، پوری زمین کو میرے لیے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا، کیوں بنایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پانچویں دلیل دی وجعلت الارض طہورا ومسجدا، پوری زمین کو سجدہ کا بنا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ چھٹی دلیل یہ دی وارسلت الی الخلق کافہ، پوری کائنات کا پیغمبر اور رسول بنا کے اللہ نے بھیج دیا، کیوں بنا کر بھیجا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ فرمایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکا، اور 6 دلائل پیش کیے، یہ صرف ایک حدیث سے 6 دلائل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بے ایمان اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، نبی مانا تو دور کی بات ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کذاب بے ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، صحابہ کے بعد کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا، نبوت کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہی مرتد و کافر ہے، اور صحابہ کے جانے کے بعد کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے وہی بے ایمان مرتد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ختم نبوت کو سمجھنے کی اور دین کی تبلیغ، ختم نبوت کی ہر جگہ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔